ڈاکٹر افنان صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ خبر ہے کہ جی کل بھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ اپنے ارکان کو نون لیگ کے نہیں تھا پتہ کہ ایسی کوئی ترمیم آنے والی ہے. ظاہر ہے کہ اکتوبر کے آخر تک تو احسن اقبال صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی نہیں پتا تھا, لیکن بلاول صاحب کے ٹویٹ سے پہلے کیا آپ تک خبر پہنچی تھی کہ ایسی کوئی ترمیم آنے والی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے تو مجھے آپ کا پروگرام تھا یا کوئی اور پروگرام تھا, اس میں مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو میں نے تو کہا تھا کہ دسمبر میں آئے گی. دسمبر میں آئی, ہاں ایسی بات ہوئی تھی. تو میں مطلب کہ مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب ایگزیکٹ اس کی نیٹی گریٹی جو ہے وہ اس لیے باہر ایک دم سے نہیں لے کے آتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زیر بحث ہوتی ہیں, وہ بہت پھر کنٹروورشل بن جاتی ہیں. تو اس کو جو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ادھر تک رکھ کے اس کو چلایا گیا. پچھلے 3 ہفتے سے زیادہ کام ہوا اس پہ. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اب جمعے تک انشاءاللہ جو ہے یہ اس کا پروپوزل جو بل کا ہے وہ آ جائے گا. کل شرمیلا سے ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم بیسکلی بلاول نے ایسا کیوں کیا, ٹویٹ کیوں کیا, اس بنیاد پہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ چاہتی رہی ہے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں. تو کیا آپ لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے؟ نہیں, ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم چاہے 18ویں ترمیم ہو یا اس سے پچھلی ترمیم ہو, وہ ترامیم جو ہیں وہ اس پہ پہلے کام ہوتا ہے پھر وہ پبلک میں آتی ہے. پہلے آپ پبلک میں لا کے پھر اس پہ کام نہیں شروع کرتے. اور اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے. اور ابھی میں آپ کو یہ بھی انشور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ترمیم جب ٹیبل ہوگی انشاءاللہ سینٹ میں, اس کے بعد یہ کمیٹی میں جائے گی اور کمیٹی پہ اس پہ ڈیلیبریشنز ہوں گی جہاں پہ سب تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی موجود ہے, دونوں نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی, یا جوائنٹ کمیٹی بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ تمام تر جو ہم معاملات آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس پہ کنسنسس ایوالو کر رہے ہیں, یہ تمام معاملات سینٹ میں بھی آئیں گے, نیشنل اسمبلی میں بھی آئیں گے اور ان کی کمیٹیز میں بھی آئیں گے. اور جو کوئی اس کو ایک دم سے نہیں کیا جائے گا, اس کو پورا ٹائم دے کے اور اس کو پھر پاس کیا جائے گا. اور اس میں یہ 14 نومبر تک ہو سکتا ہے کہ ٹائم لگ جائے, ہو سکتا ہے تھوڑا سا اوپر بھی لگ جائے, لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا اس مہینے, اسی مہینے ہو جائے گا. ہاں میرا خیال ہے کہ دیکھیں میں کچھ باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ والا معاملہ ہے, یہ بنیادی طور پہ اس کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 2017 آنورڈز جو اوور ریچ تھی سپریم کورٹ کی ان پاکستانی پالیٹکس, اس کی وجہ سے جو اس ملک میں مسائل پیدا ہوئے تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ آپ مجھے بتائیں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا بات درست ہے کہ آپ 63A کا فیصلہ دیں 2017 میں اور پھر آپ اسی 63A کو جو ہے وہ 2022 میں آپ کہہ دیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں اس طرح مانتے, یہ اس کا مطلب کچھ, 2021 میں اس کا مطلب کچھ اور تھا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. یہ معاملہ پھر چھوڑ دیا جاتا ہے ہر کسی کی اپنی آئینی انٹرپریٹیشن, ہر کسی کی اپنی. آپ نے افنان صاحب نے اپنے لحاظ سے انٹرپریٹ کیا اور ہمایوں صاحب نے اپنے حساب سے. نہیں, سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ وہ پچھلی دفعہ ہم نے کچھ جو کہا تھا وہ پچھلی دفعہ ٹھیک تھا, جو اس دفعہ کہہ رہے ہیں وہ اس دفعہ ٹھیک ہے. مطلب آپ سیاست کر رہے ہیں نا, کورٹ روم نمبر 1 میں سیاست تو نہیں کر رہی نا آپ نے تو آئین کے حساب سے فیصلے دینے تھے. آپ نے کیا بینچ بنا کے بینچ فکسنگ نہیں کی کہ بینچ بنتا تھا اور لوگ بتا دیتے تھے کہ فیصلہ کیا آئے گا, یہ سب کچھ. اور ایک چیز نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ PKLI کے اندر جو ثاقب نثار صاحب وزٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹھیک میں کروں گا, شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں, یہ ان حرکتوں کی وجہ سے ڈیم کا فنڈ بھی تھا, ڈیم کا فنڈ بنا دیا. آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے وہ ڈیم فنڈ میں کیا گیا ہے. مطلب آپ نے ایک دن کہہ دیا کہ جی میں یہ سارے ٹیکس ختم کر دیں یہ جو یہ موبائل کمپنیاں لے رہی ہیں. مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ آپ نے اس ملک کے عوام نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے, یہ ایک ٹرسٹ ہے آپ پہ کہ آپ نے اپنی طاقت کو صحیح طرح اور جسٹلی استعمال کرنا ہے. آپ اس کو ذاتی مسائل حل کرنے کے لیے, لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا افنان صاحب, اس وقت ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک چیز جس کے اوپر اپوزیشن احتجاج یا اعتراض کرتی تھی وہ یہ تھا کہ اگر جس طریقے سے 26ویں ترمیم کے بعد یہ ہوا کہ پہلے تو سینیورٹی کے بیس پہ از خود ایک چیف جسٹس بن جایا کرتے تھے, اب یہ ہے کہ جو بھی جج ہوگا وہ پھر اپنی ترقی کے لیے یا اپنی تعیناتی کے لیے پھر اوپر دیکھے گا کہ مجھے ان لوگوں سے بنا کے رکھنی ہے. تو یہ کنسرن تھے اس کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وہ کہتے ہیں کہ اس سے متاثر ہوتی ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والی جوڈیشری تھی اس کی پرفارمنس میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے. وہ سسٹم جو تھا وہ نہ جسٹ تھا نہ آئینی تھا, اس کو ٹھیک کرنا تو ضروری ہے. اب وہ اگر 26 طریقہ کار سے آپ طریقہ کا دیکھیں, آپ نیا کر سکتے ہیں نا. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ پاور آئی ہے کیونکہ پارلیمنٹ از اے مدر آف آل انسٹیٹیوشنز. پارلیمنٹ کے بعد یہ پاور آ گئی ہے کہ وہ جو بینچ
آئینی بینچ ہوگا, اس کی جو بینچ فکسنگ ہوتی تھی کہ آپ اپنی مرضی کے 2 جج بٹھا لیں جو مرضی فیصلہ دیں, یہ ہوا اس ملک میں, وہ جو ہے ختم ہو گیا. اور وہ ختم ہونا چاہیے. آپ مجھے بتا دیں نا, یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ مرضی سے آپ انٹرپریٹ ایک دفعہ کچھ اور کرتے ہیں آئین کا, پھر دوبارہ کچھ اور کر دیتے ہیں آئین کی انٹرپریٹیشن, مطلب سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے خلاف اپنے فیصلے دے رہے ہیں, پھر آپ ایگزیکٹو کے اندر اس قدر گھس گئے, آپ نسلہ ٹاور مینج کر رہے ہیں, مطلب یہ کوئی بات ہے. اور اس کے بعد ایک جج نہیں, ایک کے بعد ایک جج, فرام ثاقب نثار ٹو بندیال صاحب, سب نے یہی کیا. تو اس کے بعد پھر آپ کا جواز ختم ہو گیا. یہ جو جواز تھا نا کہ جی آپ ہمیں نہ کچھ کہیں, ہماری ترقی خود ہو جائے گی, ہمارے بینچ خود ہی بن جائیں گے, وہ آپ نے اپنا جواز خود کھویا ہے اپنی حرکتوں.